السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت میرے اس خطاب کے ساتھ جماعت احمدیہ برطانیہ کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے. یہ جلسہ جن مقاصد کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع فرمایا تھا ان میں سے ایک بہت اہم مقصد جو تمام مقاصد کی حاصل ہے وہ اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ کے صحیح عابد بندے بننا ہے. خدا تعالیٰ کی محبت کو سب محبتوں پر غالب کرنا ہے. اس کا خوف دل میں پیدا کرنا ہے. اپنے پیدائش کے مقصد کو پورا کرنا ہے. آپ نے جلسے میں شامل ہونے والوں کے بارے میں ان کے جن خصوصیات کے حامل ہونے کا ذکر فرمایا اور دعا کی. ان دعاؤں میں ایک خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہونا بھی ہے. ایسا خوف جو سب خوفوں پر حاوی ہو اور اس وجہ سے خدا تعالیٰ سے تعلق میں ترقی ہو. کوئی دنیاوی چیز ایک مومن کو خوفزدہ نہ کر سکے. جان، مال، اولاد کے نقصان سے خوفزدہ کرنے کی کوشش ہو تو ان چیزوں کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی محبت سب چیزوں پر حاوی ہو جائے. وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تصویر بنے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. یقیناً شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، بس تم ان سے نہ ڈرو، اس کے دوست نہ بنو، اور مجھ سے ہی ڈرو اگر تم مومن ہو. بس غیر اللہ کا خوف شیطان کے چیلوں کا کام ہے، ایک مومن کا نہیں. ایک حقیقی مومن اپنے پر ظلم تو برداشت کر لیتا ہے لیکن کبھی شیطان اس کے چیلوں سے خوفزدہ نہیں ہوتا. یہ ایمانی حالت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں پیدا کرنا چاہتے ہیں.
شیطان کے چیلے ہر وقت سرگرم ہیں اور ان کے ڈرانے کے مختلف طریقے ہیں. احمدیوں کو نقصانات کی دھمکیاں، قتل کی دھمکیاں، جو خاص طور پر لاہور کا جو گزشتہ 2 مہینے پہلے واقعات ہوئے، اس کے بعد پاکستان میں مزید شدت اختیار کر گئی ہیں. اور نہ صرف پاکستان بلکہ اور ملکوں میں بھی جہاں شیطان اور اس کا گروہ کام کر رہا ہے، یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں احمدیوں کو. اجتماعی شہادتوں کے بعد دشمن کا یہ خیال ہے کہ احمدی خوفزدہ ہیں، اس لیے ان کو ان کے ایمان سے پھرانے کے لیے مزید خوفزدہ کیا جائے. لیکن یہ لوگ، جیسا کہ پہلے میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، کہ بڑے خوش فہم ہیں، عقل سے عاری ہیں، بلکہ پاگل ہیں کہنا چاہیے. ان کے خیال میں احمدیوں کو خوفزدہ کر کے ان کو ان کے ایمان سے پھیرا جا سکتا ہے، کیونکہ خود ان لوگوں کو خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں ہے. خدا تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی اور قدرت و جبروت کا ادراک نہیں ہے، اس لیے سمجھتے ہیں کہ احمدی خوفزدہ ہو جائیں گے اور خدا تعالیٰ سے زیادہ بندوں سے خوفزدہ ہو جائیں گے، شیطان کے ٹولوں کے زیر اثر آ جائیں گے. جبکہ لاہور کے واقعے کے بعد جو خوش کن حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ تو یہ ہیں کہ احمدیوں کا ڈر اور خوف دور ہوا ہے. پاکستان سے آنے والے کئی لوگ بتاتے ہیں، اس موقع پر موجود کئی لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہمارا ڈر اور خوف دور ہو گیا ہے. خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوئی ہے، باجماعت نمازوں کا ذوق اور شوق پیدا ہوا ہے. بس احمدی کی سرشت میں بزدلی اور خوف کا خمیر نہیں ہے. حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، غلام احمد کی، غلام احمد کی، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، خدمت انسانیت، نعرہ تکبیر. ان واقعات نے تو احمدیوں کو مزید خدا تعالیٰ کے قریب کر دیا ہے. جو سست تھے ان کو بھی ان کے اصل مقام کی طرف یاد دہانی کروا دی ہے. بس ایسے واقعات تو احمدی کے ایمان کو سیکل کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے. اب جب کہ دشمن ہمیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی طاقتوں کو ہمیں خوفزدہ کرنے کے لیے جمع کر رہا ہے، تو پھر ہر احمدی کی، جیسا کہ میں نے کہا، وہ حقیقی فطرت ابھر کر سامنے آئی ہے، جو سوائے خدا تعالیٰ کے کسی سے خوفزدہ نہیں ہوتی. اور جسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ کر مزید سیکل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہر احمدی کو توفیق عطا فرمائی. یہ الہی توارد ہے کہ لاہور کے واقعے کے بعد جرمنی کے جلسہ سالانہ منعقد ہوا 1 ماہ کے بعد، اور اس جلسے نے براہ راست شامل ہونے والوں اور ایم ٹی اے کے ذریعے دیکھنے والوں میں بھی ایمان کی مضبوطی، نیکیوں کی طرف بڑھنے اور تقوی میں ترقی کرنے کی اکثریت میں ایک نئی روح پھونکتی ہے. قربانی کے معیار قائم کرنے اور دعاؤں کی طرف توجہ پیدا کی. اور اب برطانیہ کے جلسہ سالانہ تھوڑے وقفے سے منعقد ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ جلسہ بھی قربانی کے جذبے کو
اور اپنی حالتوں کے بدلنے، اپنی حالتوں میں پاک تبدیلیاں پیدا کرنے، اللہ تعالیٰ کا تقوی دل میں پیدا کرنے میں مزید اضافے کا باعث بنے گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق ہر نیک فطرت اور سچے احمدی میں زہد اور تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ یہی جو جلسے کے مقاصد ہے۔ اللہ کرے کہ پہلے سے بہت بڑھ کر احمدی، تقوی اور اللہ تعالیٰ کی خشیت میں ترقی کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا تخافوہم وخافون، تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرو، تو اس سے پہلے فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یعنی وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، بس ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کو ایمان میں بڑھا دیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ بس مومنوں کے لیے دشمنوں کے منصوبے، دشمن کے حملے، دشمن کی چالیں، دشمن کے جتھے، حکومتوں کی پشت پناہی کسی قسم کا خوف کا باعث نہیں بنتے، بلکہ ایمان میں مضبوطی پیدا کرتے ہیں۔ دشمن کے منصوبوں کے مقابلے میں وہ مزید ایک جان ہو کر خدا تعالی سے اپنے تعلق میں مضبوطی پیدا کرتے ہیں۔ صرف انفرادی دعاؤں کے بجائے اجتماعی دعاؤں کی طرف توجہ پیدا کرتے ہیں۔ صرف اپنی ذات اور اپنے قریبیوں کے لیے دعاؤں پر توجہ سے بڑھ کر اپنی دعاؤں میں وسعت پیدا کرتے ہیں۔ ایک جان ہو کر خدا تعالیٰ کے حضور گرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں۔ ان کے ایمان اور یقین کی حالت حسبنا اللہ و نعم الوکیل میں منتقل ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کا ادراک بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ دشمن کے مقابلے پر سیسا پلائی دیوار بن کر دشمن کے ہر حملے کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ناکام و نامراد کر دیتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ، شہیدان احمدیت، شہیدان لاہور، نعرہ تکبیر۔ وہ اجتماعی اور مشترکہ دعاؤں سے دشمن پر ایسے کاری تیروں کی بوچھاڑ کرتے ہیں جو دشمن کی صفوں کو تتر بتر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت کو جذب کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ لوگ تمہیں سزا دینے کے لیے اتفاق کر گئے ہیں، سو تم لوگوں سے ڈرو۔ بس ڈرانے سے اور بھی ان کا ایمان بڑھتا ہے اور کہتے ہیں خدا ہمیں کافی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان کی شجاعت میں ریاکاری اور خود بینی نہیں ہوتی اور نہ نفس کی پیروی، بلکہ ہر ایک پہلو سے خدا کی رضا مقدم ہوتی ہے۔ فرمایا اس آیت میں جو آل عمران کی میں نے کہا پڑھی ہے، یہ سمجھایا گیا ہے کہ حقیقی شجاعت کی جڑ صبر اور ثابت قدمی ہے، اور ہر ایک جذبہ نفسانی یا بلا جو دشمنوں کی طرف حملہ کرے، جو دشمنوں کی طرح حملہ کرے، اس کے مقابل پر ثابت قدم رہنا اور بزدل ہو کر بھاگ نہ جانا، یہی شجاعت ہے۔
یہ ٹھیک ہے کہ شیطان بعض اوقات افراد جماعت کو نقصان پہنچا دیتا ہے اور پہنچاتا رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کام کی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا کہ شجاعت کی جڑ صبر اور ثابت قدمی ہے، یہ صبر اور ثابت قدمی کی حقیقت تو اس وقت سامنے آتی ہے جب دشمن عملی حربے استعمال کرتا ہے۔ خوف زدہ کرنے کے لیے صرف دھمکیاں نہیں ہوتی بلکہ نقصان پہنچاتا ہے، اور ایک مومن نے اس حالت میں بھی صبر اور ثابت قدمی دکھانی، بہادری سے بغیر کسی خوف کے ان حملوں کا سامنا کرنا ہے۔ کتنے عظیم ہیں وہ مومنین جنہوں نے آج بھی صبر و استقامت کے وہ نمونے قائم کیے جو ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اور آفرین ہے ان ماں باپ، بھائی بہنوں اور بیوی بچوں پر جنہوں نے صبر سے اس صدمے کو برداشت کیا اور اپنے ثبات قدم پر حرف نہیں آنے دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اپنے تمام وعدے پورے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان کے بارے میں کہ انک من المنذرین، کہ تجھے ڈھیل دی جاتی ہے کہ اپنے چیلوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ان کے دل میں خدا کے نام پر ہی غلط اعتقاد پیدا کر کے الہی جماعت کے ماننے والوں کے متعلق جھوٹی باتیں کہہ کر اپنے ظالمانہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر کے یہ کوشش کرتا چلا جائے۔ لیکن اس کا انجام بھی یاد رکھنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے سزاوار ہو گئے، وہ شیطانی چیلے بھی اور شیطان بھی۔ اور مومنوں کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ راستوں کے عارضی روکیں اور انفرادی نقصان اور دشمن کے حملوں سے تمہاری جماعتی ترقی کبھی نہیں رکے گی اور نہ رک سکتی۔ یہ امتحان، یہ ابتلا تمہیں آزمانے کے لیے ہیں، تمہارے ایمان میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے ہیں، جماعتی ترقی کے نئے ہدف مقرر کرنے کے لیے ہیں۔ پس اگر مومنین کی جماعت صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتی رہے گی اور دعاؤں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی رضا ہر لمحہ مقدم رہے گی، خدا تعالیٰ کا خوف دلوں میں قائم رہے گا، تو مومنین کی جماعت ان ابتلاؤں سے سرخ رو ہو کر نکلتی چلی جائے گی۔ مومنوں کے ابتلاؤں اور امتحانوں کے بارے میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ترجمہ پڑھتا ہوں کہ ہم مومنوں کو خوف سے بھی آزماتے ہیں، جو یعنی بھوک سے بھی آزماتے ہیں اور آزمائیں گے، مالوں کے نقصان سے بھی آزمائیں گے، جانوں کے نقصان سے بھی آزمائیں گے، پھلوں کے نقصان سے بھی آزمائیں گے۔ لیکن جو صبر اور ثبات قدم دکھاتے ہوئے ان آزمائشوں سے گزر جائیں گے، ان کے لیے بشارت ہے کہ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ سب کچھ برداشت کر لیا۔ تمام قسم کے مصائب اور مشکلات میں بجائے خوف کے یا خوفزدہ ہو کر دنیاوی سہارے تلاش کرنے کے بجائے پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں، تو پھر ایسے مومن تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے ثبات قدم اور ان کے عملوں کی وجہ سے ان کو اس طرح نوازتا ہے کہ تکلیفیں آرام میں بدل جاتی ہیں، بے چینیاں سکون میں بدل جاتی ہیں، ظلم کی انتہا فتوحات کے نئے دروازے کھولتی ہے،
اور صبر کے پھل اس دنیا میں ملتے ہیں اور آخرت میں ملتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں مصیبتوں کو برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ مصیبتوں کو برا سمجھنے والا مومن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ۔ یہی تکلیف جب رسولوں پر آتی ہے تو ان کو انعام کی خوشخبری دیتی ہیں، یہی تکالیف جب رسولوں پر آتی ہیں تو ان کو انعام کی خوشخبری دیتی ہیں، اور جب یہی تکالیف بدوں پر آتی ہیں تو ان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ غرض مصیبت کے وقت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے کہ تکالیف کے وقت خدا تعالیٰ کی رضا طلب کرے۔ جو نیک کام مومن کرتا ہے اس کے لیے اجر مقرر ہوتا ہے، مگر صبر ایک ایسی چیز ہے جس کا ثواب بے حد و بے شمار ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہی لوگ صابر ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو سمجھ لیا۔ خدا تعالیٰ ان لوگوں کی زندگی کے دو حصے کرتا ہے، جو صبر کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ اول جب وہ دعا کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے، جیسا کہ فرمایا ادعونی استجب لکم اور اجیب و دعوت داع اذا دعان۔ دوسرے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ مومن کی دعا کو بعض مصلحت کی وجہ سے قبول نہیں کرتا، تو اس وقت مومن خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ فرمایا مومن کو مصیبت کے وقت میں غمگین نہیں ہونا چاہیے، وہ نبی سے بڑھ کر نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ مصیبت کے وقت ایک محبت کا سرچشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ مومن کو کوئی مصیبت نہیں ہوتی جس سے اس کو ہزارہا قسم کی لذت نہیں پہنچتی۔ فرمایا خدا تعالیٰ کے پیاروں کو گناہ سے مصائب نہیں پہنچتے، یعنی یہ مصائب جو ہیں یہ کسی گناہ کی پاداش میں نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے مومنین کا۔ پھر اس کی مثال دیتے ہوئے آپ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تک لڑکی اپنے والدین کے گھر میں ہوتی ہے والدین اسے بہت پیار کرتے ہیں، اور نکاح کے وقت اگرچہ والدین کو بہت تکلیف ہوتی ہے، حتیٰ کہ والدہ ایک طرف روتی ہے اور والد ایک طرف روتا ہے، تاہم وہ سب تکالیف برداشت کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے الگ کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ اس لڑکی میں ایک جوہر ہے جو سسرال میں جا کر ظاہر ہوگا، اس لیے مومن کے جوہر بھی مصائب سے کھلتے ہیں۔ چنانچہ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھوں اور نصرت کے زمانے پر آپ کے اخلاق کو کس طرح ظاہر کیا گیا۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف نہ پہنچتے تو اب ہم ان کے اخلاق کے متعلق کیا بیان کرتے؟ مومن کی تکالیف کو دوسرے بے شک تکالیف سمجھتے ہیں، مگر مومن اس کو تکالیف نہیں خیال کرتا۔ غرض یہ ضروری بات ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے مقرب کو دوسروں کی نسبت زیادہ دکھ پہنچائے۔ مومن کو ہر روز مرنا پڑتا ہے، اور یہ ضروری بات ہے کہ انسان اپنی سچی توبہ پر قائم رہے۔ روز روز کی مشکلات کے باوجود اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ توڑے، کسی دوسرے خوف کو اپنی توبہ پر حائل نہ ہونے دے۔ توبہ کیا چیز ہے؟ اپنے گناہوں کو ترک کر کے خدا تعالیٰ کے حضور معافی مانگتے ہوئے جھکے رہنا۔ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ توبہ پر قائم رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی امتحان، کوئی ابتلا مومن کی ایمانی حالت میں لغزش پیدا نہ کر دے، بلکہ وہ خدا تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے ہمیشہ اس کے حضور جھکا رہے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا انتظار کرے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد کہ اور یہ سمجھے کہ توبہ سے ان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے، اور اگر توبہ کے ثمرات چاہتے ہو تو عمل کے ساتھ توبہ کی تکمیل کرو۔ دیکھو جب مالی بوٹا لگاتا ہے پھر اس کو پانی دیتا ہے اور اس سے اس کی تکمیل کرتا ہے، اسی طرح ایمان ایک بوٹا ہے اور اس کی آبپاشی کے لیے آبپاشی عمل سے ہوتی ہے۔ اس لیے ایمان کی تکمیل کے لیے عمل کی ازحد ضرورت ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ عمل نہیں ہوں گے تو بوٹے خشک ہو جائیں گے اور وہ خائب و خاسر رہ جائیں گے۔ بس
ایک مومن کا کام، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، عمل کے ساتھ توبہ کی تکمیل کرنا ہے، اور عمل وہ عمل جو اعمال صالحہ کہلاتے ہیں، ان کی توفیق بھی اسی وقت ملتی ہے جب خدا تعالیٰ کا خوف ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں میں جس زہد کے پیدا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، جس تقویٰ کے پیدا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، جس خدا ترسی اور پرہیزگاری کے پیدا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، جس بھائی چارے اور آپس کی محبت کے پیدا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، یہ سب اس وقت پیدا ہو سکتا ہے جب خدا تعالیٰ پر کامل یقین ہو اور اس کا خوف ہو۔ یہ خوف ہو کہ خدا تعالیٰ میرے کسی عمل کی وجہ سے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور یہ خوف خدا جو ہے یہ کسی سزا کے ڈر کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ خدا تعالیٰ سے محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہو اور اس طرح توجہ دلاتی ہو کہ میرے عمل کہیں میرے سب سے پیاری ہستی کو مجھ سے ناراض نہ کر دیں، میرا محبوب مجھ سے دور نہ چلا جائے۔ ایک مومن تو خدا تعالیٰ سے دوری کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک حقیقی مومن کی تو پہچان ہی یہی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی محبت کو سب محبتوں پر حاوی کر لے۔ قرآن کریم نے بھی حقیقی مومن کی یہی تعریف فرمائی ہے، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی محبت پر ہر محبت کو اللہ کی محبت میں ہر محبت سے شدید ہیں، ہر دوسری محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت پر قربان کر دیتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کا خوف جو ایک مومن کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اس کی بنیاد اس شدت محبت کی وجہ سے ہوتی ہے کہ میرا محبوب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ عبادت کے دو حصے ہیں، ایک وہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے، جو ڈرنے کا حق ہے، خدا تعالیٰ کا خوف اس کو پاکیزگی کے چشمے کی طرف لے جاتا ہے اور اس کی روح گداز ہو کر الوہیت کی طرف بہتی ہے اور عبودیت کا حقیقی رنگ اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ آنکھوں سے اس کے اس طرح آنسو رواں ہوتے ہیں جو روح کی گہرائیوں سے جن سے نکل رہے ہوتے ہیں اور سوز کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں، اور عبودیت میں اس قدر بڑھتے ہیں کہ حسبنا اللہ ہو و نعم الوکیل کے علاوہ کسی قسم کا کلمہ بھی تکلیف کی حالت میں بھی ان کے منہ سے نہیں نکلتا۔ فرمایا دوسرا حصہ عبادت کا یہ ہے کہ انسان خدا سے محبت کرے جو محبت کرنے کا حق ہے، اس لیے فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور دنیا کی ساری محبتوں کو فانی اور آنی سمجھ کر حقیقی محبوب اللہ تعالیٰ ہی کو قرار دیا جاوے۔ یہ دو حق ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی نسبت انسان سے مانگتا ہے۔ فرمایا خوف اور محبت دو ایسی چیزیں ہیں کہ بظاہر ان کا جمع ہونا بھی محال نظر آتا ہے کہ ایک شخص جس سے خوف کرے اس سے محبت کیوں کر سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف مگر اللہ تعالیٰ کا خوف اور محبت ایک الگ رنگ رکھتی ہے۔ جس قدر انسان خدا کے خوف میں ترقی کرے گا اسی قدر محبت زیادہ ہوتی جاوے گی، اور جس قدر محبت الہی میں ترقی کرے گا اسی قدر خدا تعالیٰ کا خوف غالب ہو کر بدیوں اور برائیوں سے نفرت دلا کر پاکیزگی کی طرف لے جائے گا۔ بس جب انسان خدا تعالیٰ کی صفات پر غور کرے، اس کی قدرتیں دیکھے، اس کی ربوبیت پر یقین کرے اور اس بات پر غور کرے کہ کس طرح میرے پیارے رب نے میری پیدائش سے لے کر آج تک میری زندگی کے سامان پیدا فرمائے ہیں، بلکہ تا حیات ہی اس کی ربوبیت ہے جو ہر انسان کی پرورش کے سامان کرنے والی ہے۔ اسی طرح وہ رحمان ہے، ہر قدم پر ہر انسان
مومن اور غیر مومن اس کی رحمانیت کے نظارے دیکھتا ہے، لیکن ایک مومن جب خدا تعالیٰ کے انعامات کی بارش اپنے اوپر برستے ہوئے دیکھتا ہے تو خدا تعالیٰ سے محبت میں ایک جوش پیدا ہو کر وہ پہلے سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے، اور پھر ایک نیک شخص اور عبد رحمان کے اس کے آگے جھکنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت مزید جوش میں آتی ہے اور انعام و اکرام کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس رحمت خاص کی وجہ سے ایک مومن کی زبان حمد کے جذبات سے مغلوب ہو کر مزید حمدیہ الفاظ سے تر ہوتی چلی جاتی ہے، اور مومن اللہ تعالیٰ کے قرب میں مزید بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کیفیت کا نقشہ کھینچتے ہوئے جو ایک حقیقی مومن پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے طاری ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ جب اتمام نعمت کے باعث ہم اپنے کمال کو پہنچ جائے تو وہ کامل محبت کی جاذب بن جاتی ہے، اور ایسا محسن اپنے محبوں کی نظر میں بھی اپنے محبوں کی نظر میں بہت قابل تعریف اور محبوب بن جاتا ہے۔ اس کیفیت کی تکبیر، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی نعرہ تکبیر۔ اس کیفیت کی انتہا اور کمال ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، اور یہ کامل محبت سب سے زیادہ آپ نے جذب فرمائی، اور اس محبت کی وجہ سے قرب خداوندی کے اعلیٰ ترین مقام کو حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن، آپ کی رات، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا اڑنا، آپ کا بچھونا، آپ کی باتیں اور آپ کی قربانیاں، یہ سب خدا تعالیٰ کی خاطر ہو گئے، اور اس کامل انسان کے پاک نمونے کو جس نے محب اور محبوب کے فرق کو مٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح نوازا کہ مومنین کو فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں کو کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، وہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے قصور اور گناہ تمہیں بخش دے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سعادت عظمیٰ کے حصول کے لیے خدا تعالیٰ نے ایک ہی راہ رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جاوے، جیسا کہ اس آیت میں صاف فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی آؤ میری پیروی کرو تاکہ اللہ بھی تمہیں دوست رکھے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ رسمی طور پر عبادت کرو، فرمایا اسلام محض اس کا نام نہیں ہے، اسلام تو یہ ہے کہ بکرے کی طرح سر رکھ دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مرنا، میرا جینا، میری نماز، میری قربانیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنی گردن رکھتا ہوں۔ بس آج ہمیں خدا تعالیٰ ایک اور اجتماعی موقع دے رہا ہے، اجتماعی طور پر ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگیاں اپنے آقا و مطاع حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں گزارنے کا عہد کرتے ہیں۔ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، محسن انسانیت، محسن انسانیت، نعرہ تکبیر! تاکہ اپنے محبوب حقیقی واحد و یگانہ خدا کے پیار کو جذب کرنے والے بن سکیں۔
اللہ تعالیٰ کے پیارے اور محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا حقیقی عبد بنتے ہوئے اپنی عبادتوں اور اپنی قربانیوں کے معیار بلند تر کرنے کی کوشش کا عہد کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم محبت اور آپ کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کی نہ تو قربانیاں وصال تک ختم ہوئیں، نہ ہی آپ کی عبادتوں میں کمی آئی، نہ ہی خدا تعالیٰ کے ذکر سے کبھی آپ کی زبان مبارک فارغ ہوئی۔ نمازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا تو ذکر الہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی تسکین اور روح کی غذا تھی۔ آپ فرماتے ہیں رب جعلنی لک ذاکرا لک شاکرا، اے اللہ مجھے اپنے ذکر کرنے والا اور اپنا شکر کرنے والا بنا۔ مشکلات و مصائب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے اور ایسی تکلیفوں سے آپ کو گزرنا پڑا کہ جن کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس پیارے اور مرد کامل نے کسی حالت میں بھی اپنی عبادتوں اور ذکر الہی اور قربانی کے معیار میں کمی نہیں آنے دی۔ اور نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادتوں اور قربانیوں اور دعاؤں کے اعلیٰ معیار قائم کیے، بلکہ آپ کی قوت قدسی نے آپ کے صحابہ میں بھی وہ روح پھونکی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ صدیوں کے مردے زندہ کر دیے۔ یہ فکرہ جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی تصویر کشی کرتا ہے، وہاں یہ صحابہ کے مقام کی ایک خوبصورت تصویر بھی تعریف بھی ہے۔ وہ صحابہ بھی اپنی دن بھر کی مصروفیات سے فارغ ہو کر، جس کے دوران بھی یقیناً ان کی زبانیں ذکر الہی سے تر رہتی تھیں اور فرائض نمازوں کی طرف بھی توجہ رہتی تھی، رات کو نوافل کی ادائیگی میں نمونے قائم کر گئے۔ ہمارے لیے تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بھی ہر ایک نمونہ ہے۔ فرائض کی بجاوری کرنے والے اور نوافل کی ادائیگی میں ایک دوسرے سے بڑھنے والے تھے۔ خود زندہ ہوئے تو دوسروں کو زندگی بخشنے کا ذریعہ بھی بن گئے۔ دشمنوں نے جب ان کے خلاف اکٹھے ہو کر خوفزدہ کرنے اور دین سے پھیرنے کے لیے تلوار اٹھائی اور خوفزدہ کر کے دین سے پھیرنے کی کوشش کی تو ان کے ایمانوں میں مزید جلا پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات پر فزادہ ہوں ایماناً کی سند عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہر انسان کے دل کا حال جانتا ہے، جو عالم الغیب و شہادہ ہے، اس نے ان کے دل کی کیفیت کو ہمیشہ کے لیے تا قیامت آنے والے مومنین کے لیے ایمان و ایقان اور محبت و وفا کی مثال بنا دیا۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور یہ سند انہیں اس ایمانی حالت کی وجہ سے عطا ہوئی جو انہوں نے دشمن کے تمام تر جتھوں، طاقتوں اور حکومتوں کے سامنے سینہ تان کر یہ اعلان کیا تھا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا وہ کارساز ہے. یعنی ہمیں اللہ کافی ہے دشمن کے ہر شر کے خلاف جو دشمن ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں کافی ہے صبر اور شکر سے دشمن کے ظلم سہنے پر جزا دینے کے لحاظ سے. بس جب اللہ تعالی دشمن کے خلاف ہماری مدد کرنے کے لیے بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور جب خدا تعالی دین کی خاطر ظلموں سے گزرنے پر بھی ہماری جزا بن جائے، تو اس سے اچھا کیا سوتا ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ کو حسیب اس لیے بناتے ہیں کہ وہ تمام قدرتوں کا مالک خدا ہمارا وکیل ہے. وکیل کہتے ہیں اسے جس پر بھروسہ کیا جاتا ہے، جس کے سپرد عاجز آدمی اپنے تمام کام کر دے. بس خدا تعالیٰ سے زیادہ اور کون سی ذات ہے جس پر بھروسہ کیا جائے، جو اپنے عاجز بندوں کو دیکھ بھی رہا ہے اور ان کی مدد کے لیے آنے کے وعدے بھی کرتا ہے، اور اپنے پر توکل کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے جو اس پر کامل توکل رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے جو اس پر کامل توکل رکھتے ہیں. ہر معاملے میں ان کا مکمل بھروسہ خدا تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے، اور ہر موقع پر تنگی اور آسائش میں وہ اسی کی طرف جھکتے ہیں. اس کے ذکر سے ہر لمحہ اپنے زبانوں کو تر رکھتے ہیں، جو سب محبوبوں سے زیادہ پیارا ہے. جب اسے محبوب بناتے ہیں تو وہ اس سے محبت کرتا ہے. بس جب صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلتے ہوئے خدا تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کی، اس کی پناہ میں آنے کی کوشش کی، تو وہ بھی یہ تمام صحابہ بھی ہمارے لیے قابل تقلید نمونے اور روشن ستارے بن گئے. اور پھر اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے ہم پر احسان کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو مبعوث فرمایا. تو اس کامل پیروی اور اطاعت کی وجہ سے آپ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بن گئے. ابتلاؤں اور امتحانوں سے خدا تعالیٰ آپ کو نکالتا چلا گیا. آپ نے بھی اللہ تعالیٰ اور رسول کی محبت سے سرشار جماعت پیدا کی. خدا تعالیٰ کے دین کی خاطر قربانیاں کرنے والے پاک وجود پیدا کیے. عبادتوں اور قربانیوں میں آگے بڑھنے والے مخلصین پیدا کیے. آج بھی ان عبادتوں اور قربانیاں کرنے والوں میں ہمیں قرون اولیٰ کی قربانیاں کرنے والوں کی مثالیں نظر آتی ہیں. یہ جرت اور یہ بہادری اور یہ قربانی کے معیار اور عبادتوں کے شوق صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے فضل سے ہی مل سکتے ہیں. لاہور کی مساجد کی اجتماعی قربانی میں تو ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے احمدی کی قربانی شامل ہے. اس میں یہ قربانی لے کر ہر طبقے سے کی قربانی لے کر خدا تعالیٰ نے اس بات کی سند بھی عطا فرما دی کہ مسیح محمدی کی جماعت میں قربانیاں کرنے والے ہر طبقے میں موجود ہیں. ویسے تو جماعت ایک وجود ہے، اس میں کوئی طبقہ نہیں ہے، لیکن مالی لحاظ سے کمزور اور امیر ہونے کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں. اور اس قربانی کے وقت ہر فرد نے یہ واضح اعلان کر دیا کہ باوجود مالی حالات کے فرق کے، ظاہری ذات پات اور رتبے کے فرق کے، مالک اور غلام کے فرق کے، ہم ایک جماعت ہیں. اور یہ خوبی اس زمانے کے امام کی قوت غصی نے ہمیں پیدا کی ہے. اور پھر جب ان سب کے حالات جب سامنے آئے ہیں ہمارے، تو ہمیں ان کی عبادتوں اور خدا تعالیٰ پر توکل کے حسن اور معیار کا بھی علم ہوا. اللہ تعالیٰ کا خوف، تقوی، اللہ تعالیٰ سے محبت کے جذبات، پرہیزگاری، نیکی اور حسن خلق کا بھی ہمیں پتہ چلا. بس یہی ایک حقیقی مومن کا شیوا ہونا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہی حالت پیدا کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے.
اور اس مقصد کے حصول کے لیے آپ نے جلسوں کا انعقاد کیا تھا۔ بس آج ہمیں جہاں یہ جلسہ اس طرح توجہ مبذول کرانے والا ہونا چاہیے کہ اپنی حالتوں کا جائزہ لیتے ہوئے ہر وقت اپنی عبادتوں اور قربانیوں اور زہد اور تقویٰ کے معیار بہتر کرنے کی طرف توجہ کرتے چلے جائیں۔ وہاں شہدائے احمدیت کی روحیں بھی یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہم وقفے وقفے سے جو قربانیاں دیتے چلے جا رہے ہیں اور چند دن پہلے جو ہم نے اجتماعی قربانی دی ہے، اس کا بدلہ اور جزا تو ہم خدا تعالیٰ کے حضور بہت خوبصورت رنگ میں پا رہے ہیں۔ ایسے رزق سے ہم نوازے جا رہے ہیں جس کا دنیا والے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر تم ہماری قربانیوں کا کوئی صلہ دینا چاہتے ہو تو اپنے پیدا کرنے والے پیارے خدا سے کبھی بھی وفائی نہ کرنا۔ ہماری اللہ تعالیٰ کی عبادت اور یہ قربانیاں کرنے والے ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تمہاری اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر اور تقویٰ میں ترقی ہے جو ہمارے لیے بھی باعث تسکین ہوگی اور تمہاری بھی دنیا و آخرت سنوارے گی۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اجتماعی طور پر یہ 3 دن اپنی روحانی حالت کے سنوارنے کے لیے عطا فرمائے ہیں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ یہی ہمارے جلسے کا مقصد ہے اور تبھی ہم اس مقصد کو پورا کرنے والے بنیں گے۔ اور یہ بھرپور فائدہ ہم اس وقت اٹھا سکتے ہیں جب ہم ان دنوں میں جلسہ کے پروگرام سنیں اور اس دوران درود اور ذکر الہی سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں، نمازوں کے اوقات میں باقاعدگی کے ساتھ بعد جماعت نمازوں میں شامل ہوں، جو اجتماعی قیام گاہوں میں ہیں وہ اجتماعی تہجد میں شامل ہوں، جو گھروں میں ہیں وہ اپنے طور پر نفلوں پر توجہ دیں، ذکر الہی میں زیادہ وقت گزاریں اور فضول باتوں میں وقت کو ضائع نہ کریں۔ ہمارے پاس دشمن کے مقابلے کی کوئی دنیاوی طاقت اور سامان نہیں ہے۔ مخالفین کو اپنی دولت پر مان ہے، ان کو اپنے جتھوں پر مان ہے، ان کو اپنے ہتھیاروں پر مان ہے، ان کو اپنے ظالمانہ قوانین کی پشت پناہی پر مان ہے، لیکن ہمارا تو سب انحصار اور مان ہمارے پیارے خدا پر ہے اور ہونا چاہیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہی ہمارا نعرہ ہے اور یہی ہمارا مان ہے۔ ہمارے سامنے تو یہی اسوہ ہے کہ اردو جب بڑھ گیا شور و فغاں میں، نہاں ہم ہو گئے یار نہاں میں۔ تکبیر! تکبیر! بس آج ہماری کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ دعاؤں، عبادتوں اور ذکر الہی پر بہت زور دیں، خدا تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی خشیت پیدا کرے، اپنا خوف پیدا کرے، اپنی محبت پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت سب محبتوں سے بڑھ کر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہمارا مقصود و مطلوب ہو جائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں ہم ایک دوسرے سے بڑھنے والے ہوں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اب میں بعض دعائیں قرآنی اور وسلم کی مسلموں کی پڑھوں گا۔ دعا کرنے سے پہلے حدیث میں ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی ومن الماء البارد۔ اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے پیار کرتے ہیں، اور اس کام کی محبت جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے میرے خدا، ایسا کر
کہ تیری محبت مجھے اپنی جان، اپنے اہل و عیال اور ٹھنڈے شیریں پانی سے بھی زیادہ پیاری اور اچھی لگے۔ ایک دعا ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بہ بیننا و بین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا بہ جنتک ومن الیقین ما تخون بہ علینا مصائب الدنیا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا واحیتنا واجعلہ الوارث منا واجعل ثارنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ اے میرے اللہ، تو ہمیں اپنا خوف عطا کر جسے تو ہمیں ہمارے اور گناہوں کے درمیان روک بنا دے، اور ہم سے تیری نافرمانی سرزد نہ ہو، اور ہمیں اطاعت کا وہ مقام عطا کر جس کی وجہ سے تو ہمیں جنت میں پہنچا دے، اور اتنا یقین بخش کہ جس کی وجہ سے دنیا کے مصائب تو ہم پر آسان کر دے۔ اے میرے اللہ، ہمیں اپنے کانوں، اپنی آنکھوں اور اپنی طاقتوں سے زندگی بھر صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور ہمیں اس بھلائی کا وارث بنا، اور جو ہم پر ظلم کرے اس سے تو ہمارا انتقام لے، جو ہم سے دشمنی رکھتا ہے اس کے برخلاف ہماری مدد فرما، اور دین میں کسی ابتلا کے آنے سے بچا، اور ایسا کر کے دنیا ہمارا سب سے بڑا غم اور فکر نہ ہو، اور نہ یہ دنیا ہمارا مبلغ علم ہو، یعنی ہمارے علم کی پہنچ صرف دنیا تک ہی محدود نہ ہو، اور ایسے شخص کو ہم پر مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے اور مہربانی سے پیش نہ آئے۔ ایک دعا ہے، اللہم لک اسلمت و بک آمنت و علیک توکلت و الیک انبت و بک خاصمت، اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تذلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ اے اللہ، میں تیری فرمانبرداری کرتا ہوں، تجھ پر ایمان لاتا ہوں، تجھ پر توکل کرتا ہوں، تیری طرف جھکتا ہوں، تیری مدد سے دشمن کا مقابلہ کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ، میں تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں، تو مجھے گمراہی سے بچا، تو زندہ ہے، تو زندہ ہے، کسی کو بقا نہیں، جنوں ان سب کے لیے فنا مقدر ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ہم تجھے ان کے سینوں میں، اللہ ہم تجھے ان کے سینوں میں رکھتے ہیں، یعنی تیرا روب ان کے سینوں میں بھر جائے اور ہم ان کے شر سے تیری پناہ میں آ جائیں۔ رب کل شیء خادمک رب فاحفظنی وانصرنی وارحمنی، اے میرے رب، ہر ایک چیز تیری خدمت گزار ہے، اے میرے رب، بس مجھے محفوظ رکھ اور میری مدد فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ رب اغفر وارحم من السماء رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب اصلح امت محمد ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے میرے رب، مغفرت فرما اور آسمان سے رحم کر، اے میرے رب، مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تو خیر الوارثین ہے، اے میرے رب، امت محمدیہ کی اصلاح کر، اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کر دے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وانا ہدنا الیک۔ تو ہی ہمارا ولی ہے، پس ہمیں بخش اور ہم پر رحم کر، اور تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ یقیناً ہم تیری طرف آ گئے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدام ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے، ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اے ہمارے رب، ہمارے دل
ٹیڑھے نہ کر دینا بعد اس کے جو تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے حضور سے رحمت عطا کرنا، یقیناً تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پر صبر نازل کر اور ہمارے قدموں کو ثبات قدم بخش، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کر۔ اب ہم دعا کریں گے دعاؤں میں، جہاں اپنے لیے اب دعا کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا پوری جماعت کے لیے دعا کریں، جماعت کی ترقی کے لیے دعا کریں، شہداء کے لیے دعا کریں، ان کے خاندانوں کے لیے دعا کریں، اسلام کی شان و شوکت قائم ہونے کے لیے دعا کریں، اور ان دعاؤں کو ان 3 دنوں میں پھر جاری بھی رکھیں۔ اللہ سب کو توفیق دے۔ دعا کر لیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔